اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب تو صدر کو اللہ کریم کے فضل اور احسان سے آج رمضان المبارک کے اندر جو دروس کا سلسلہ ہے اس میں سے آج اللہ کریم کے فضل سے جو موضوع ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی ایک لعنت ہے۔ اس پر قرآن مجید برہان رشید سورہ نساء کی آیت نمبر 29 وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو جائے، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ ایک سادہ سا ترجمہ تھا۔ یہاں چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1605 ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ نے روایت کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں غلہ لا کر بیچنے والا خدا تعالیٰ کی طرف سے روزی دیا جائے گا، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنت میں گرفتار ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کھانے کی چیزوں کو یا کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو ذخیرہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کی بیماری اور مفلسی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2155 ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گرانی بڑھانے کی نیت سے 40 دن تک، گرانی کہتے ہیں بڑھاؤ، مہنگائی کرنے کی وجہ سے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے پھر اس سب غلہ کو صدقہ بھی کر دے تو پھر بھی یاد رکھیں یہ ذخیرہ اندوزی کے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ یہ مشکات المصابیح کتاب المصابیح ہے اور حدیث نمبر 2898 ہے، اس کے اندر یہ واضح بیان کیا گیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ہی رات میری امت پر گرانی یعنی بڑھاؤ بنانے کے لیے، مہنگائی لانے کے لیے تمنا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے جو نیک اعمال ہے ان کو غارت و برباد کر دیتا ہے۔ یہ کنز العمال حدیث نمبر 9715 ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتیں کم کر دے تو وہ غمگین ہوتا ہے، اور اگر قیمتیں زیادہ کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ معجم الکبیر کے اندر ہے۔ اور سیدنا رزین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ذخیرہ کرنے والے اور جانوں کو قتل کرنے والے قیامت کے دن ایک ہی درجے میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ جس نے مسلمانوں کی مالی چیز میں سے کسی کو مہنگا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اسے بڑی آگ کا عذاب دے گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے اور 9733 سے 35 تک یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کی مالی چیز میں سے کسی چیز کو ان پر مہنگا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں سر کے بل نیچے گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابن حجر نے یہاں فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ ہے کہ خوراک مہنگائی
کہ دنوں میں بیچنے کے لیے روک لینا، جیسے کھجور، کشمشیاں اور بھی کوئی، جس طرح آج کل گندم لوگ سنبھال لیتے ہیں اور دسمبر کے مہینے میں جا کے اسے کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے پاس ہے، تو مہنگا کر کے بیچتے ہیں، مہنگے داموں بیچنے کا ارادہ رکھنے کے لیے ذخیرہ کیا، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس طرح فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ اسے، اللہ اکبر، اے محتاجو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت مقدسہ ہے۔ اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ اس دینوی زندگی کی آرائش کی طرف جو ہم نے کافروں کے کچھ مردوں اور عورتوں کے برتنے کو دی، تاکہ وہ اس کے فتنہ میں پڑے رہیں اور ہماری یاد سے غافل ہوں، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اللہ کا جو رزق ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے، یہ تجارتی معاملات میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑا اس میں مقام رکھا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بڑی کوشش کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن کی ذخیرہ اندوزی وہ 40 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ تقریباً 2.5 سال یعنی 30 مہینے خلیفہ رہے، مگر ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانت داری، اللہ اکبر، مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں 1 سال ہی میں لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ کوئی شخص بھاری رقوم لاتا اور اگر کسی اہم شخصیت سے کہتا کہ آپ کی نظر میں جو کوئی ضرورت مند ہے تو اسے پیش کریں، تو لوگ بڑی دور دھاپ کرتے، لیکن کوئی مستحق نہ ملتا۔ یحییٰ بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو میں نے کثیر تعداد میں صدقہ وصول کر لیا، کثیر تعداد میں میں نے صدقہ کو وصول کر لیا۔ جب کیا تو اب میں فقراء کو تلاش کرنے لگا، تو بڑی تگ و دو کے بعد بھی مجھے کوئی بھی فقیر نہ ملا جس سے میں وہ رقم پیش کر سکوں۔ تو کیا ہوا، میں نے وہ صدقہ کی رقم سے غلام آزاد کر کے، وہ جو غلام تھے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ آج بھی ہمیں برکات کا نزول فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کی لعنت سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں۔ یہ جو تاجر ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن بیان کریں گے کہ اچھے تاجر کی نشانیاں کیا ہیں اور برے تاجر کی علامات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اچھے حاکم تھے، تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کی برکت اتنی عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی برکت عطا فرمائی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا کتنی دیر تک، لوگ ڈھونڈتے تھے کس کو زکوٰۃ دیں، تو آخر وہ مال بھی بڑھ گئے۔ تو پتہ چلتا ہے وہاں ایک واقعہ بھی بڑا بعد نے لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، صالح تھے، تو انہوں نے بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت کی غرض سے سمندر کے پار انہوں نے ایک وکیل بنایا، یعنی جسے ایجنٹ بولتے ہیں، وہ بنایا کہ وہ ہمارا مال جو ہے اسے اچھے طریقے سے سیل کرے اور جاتے ہی اسے سیل کر دینا۔ خط بھی ساتھ بھیجا۔ جب وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا کل ریٹ بڑھ جائے گا، اور یہ جو بھاؤ ہے یہ اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیا کیا گیا، اس وکیل نے، ایجنٹ نے کوشش کی کل بیچیں گے تاکہ زیادہ نفع حاصل ہو۔ تو اللہ کے جو نیک بندے تھے، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اگلے دن بیچا، بڑا زیادہ نفع ملا، نفع بہت زیادہ ملا، انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا صدقہ کر دو، چونکہ ایک دن بھی ذخیرہ کیا اس نیت سے کہ امت کے اوپر اللہ تو آسانی فرماتا ہے، جو بندوں پہ آسانی کرتا ہے اللہ اس بندے پہ بھی آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ذخیرہ اندوزی سے بچیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر وقت گزاریں، اس میں بڑی برکت ہے اور مسلمانوں پر آسانی۔ دیکھیں نا، رمضان مبارک آیا تو جو بندہ
رمضان مبارک میں اپنے کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ جیسی جو بیماریاں ہیں، دھوکہ دہی، ایسی تمام تر حرفات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔